نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہمیں چاہیے کیا؟ ہم عبادت کر کے کیا چاہتے ہیں؟ صبح فجر میں نیند کو چھوڑ کر مسجد میں آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رات کی تاریکی میں نیند میں خلل پیدا کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ دن بھر بھوکے رہ کر روزہ رکھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ کیوں ہم اپنا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کا پیٹ بھرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو افطاری کرانا چاہتے ہیں؟ کیوں غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ بس ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے ہمارے گناہوں کی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ چاہتے ہو گناہ کی معافی تو رمضان کا مہینہ ابتدا سے انتہا تک صرف اور صرف گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري في صحيحه۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کا نیک بندہ، اللہ سے ڈرنے والا، آخرت کی فکر کرنے والا، رب کی بارگاہ میں حضوری پر یقین رکھنے والا، دنیا کی اس زندگی کے بعد دوسری زندگی پر ایمان رکھنے والا، ہمیشہ دنیا میں اس بات کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اللہ کی عبادت کرے، اور کون سے طریقے سے اس کے گناہوں کی بخشش کروائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر دو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، اور ان دو چیزوں کو سکھانے کا حکم بھی دیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ لوگوں کے درمیان میں کچھ ایسے افراد ہونے چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہے اور برائیوں سے روکتے رہے۔ ایک مومن کی
شان، ایک مومن کا طریقہ، ایک مومن کا وظیفہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی جستجو یہ ہوتی ہے کہ وہ خیر کا کام کرتا رہے اور شر کے کام سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ جب خیر کا کام کرتا ہے تب اس بات کی امید کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے کامیابی عطا کرے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ اور جب کبھی اس سے شر، برائی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، برائی سرزد ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی امید کرتا ہے کہ میری اس نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور یہی چیزیں ہم کو خاص طور پر اس مہینے میں سکھائی جاتی ہیں جس مہینے کا ہمیں بے صبری سے انتظار ہے۔ انسانی زندگی میں وہ چند مخصوص ایام، وہ ایسے ایام اور ایسے دن ہیں کہ اسلاف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دنیا کے ہر نیک انسان نے ان دنوں کا شدت کے ساتھ انتظار کیا، کیونکہ وہ ان دنوں میں نیکیاں کرنے سے اللہ تبارک و تعالی زیادہ ثواب دیتا ہے، اور وہ دن انسان فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے شیاطین کو جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تھا تو آپ اپنے ساتھیوں کو خوشخبری دیا کرتے تھے، بار بار اس کا تذکرہ کرتے تھے کہ لوگوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک مبارک مہینہ قریب ہے۔ ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگوں، رمضان کا مبارک مہینہ ابھی بالکل آپ سے قریب ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوتا تھا کہ اس مبارک مہینے سے، مبارک مہینے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس میں عبادت کرنے کے لیے تیار کر لو۔ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر ادبر، جو خیر کے کام کیا کرتے تھے اب اس مبارک مہینے میں مزید خیر میں اور اضافہ، خیر میں اور ترقی کے لیے محنت کرتے رہیں۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَدْبِرْ، اور جو برائی کا ارتکاب کرتے تھے، جو گناہ کرتے تھے، اس مہینے کے آنے سے پہلے اس بات کا عہد کر لیں کہ اب میں رمضان کی ابتدا سے رمضان کی انتہا تک اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لوں گا۔ اور جب انسان ایک مہینہ مسلسل گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مومن کے لیے ایک تربیت کا نظم ہے کہ ایک مہینہ اگر للہیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، آخرت کی فکر کرتے ہوئے آپ اللہ کی نافرمانی سے بچو گے تو اللہ تبارک و تعالی بقیہ 11 مہینے میں ہم سب کو گناہوں سے محفوظ کر لے گا۔ سلف صالحین رحمہم اللہ اس مہینے کے اتنے زیادہ مشتاق ہوا کرتے تھے کہ معلی بن فضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان، رمضان کے آنے سے 6 مہینہ پہلے سے ہی وہ اللہ سے اس بات کی دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، پتہ نہیں رمضان سے پہلے شعبان میں ہی کہیں ہمارا انتقال نہ ہو جائے،
پتہ نہیں اس سے ایک دن پہلے ہی اس دنیا سے ہم رخصت نہ ہو جائیں، تو سلف صالحین 6 مہینہ پہلے سے یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں تو رمضان کا مہینہ عطا فرما، اس مہینے تک کہ ہم سب کو پہنچا دے۔ اسی طرح سے یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِن دُعَائِهِمْ اللَّهُمَّ سَلِّمْنِي إِلَى رَمَضَانَ وَسَلِّمْ لِيَ رَمَضَانَ وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اے اللہ صحیح سلامتی کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ مجھے رمضان میں داخل کر دے، اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم بنا دے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان تو مل جائے لیکن میں بیمار ہوں، میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، خیر اور برکات اور فضیلت والا مہینہ آ جائے اور میں اپنی گھریلو پریشانیاں، زندگی کی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، ان سب پریشانیوں میں گھرنے کی وجہ سے رمضان کا فائدہ نہ اٹھا سکوں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ میں صحت اور تندرست مند ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، رمضان میں داخل تو ہو گیا لیکن مجھے رمضان کا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور میں جتنی بھی عبادتیں رمضان میں کروں، وہ سلف صالحین اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ ان تمام عبادتوں کو تو قبول فرما۔ اسلاف کا یہ طریقہ، اسلاف کا یہ شوق، ان کی یہ اہمیت کہ رمضان کا کثرت سے انتظار کرنا، آخر ایسا کیوں ہوتا تھا؟ آخر وہ اتنے مشتاق کیوں ہوا کرتے تھے؟ کیوں 6 مہینہ پہلے سے رمضان کا انتظار کرتے تھے؟ کیا بقیہ مہینوں میں عبادتیں نہیں ہوتی؟ کیا بقیہ مہینوں میں نمازیں نہیں ہوتی؟ کیا بقیہ مہینوں میں روزے نہیں ہوتے؟ کیا بقیہ مہینوں میں دعائیں نہیں ہوتی؟ کیا بقیہ مہینوں میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت نہیں کرتا؟ اللہ تو ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر مہینے میں، ہر دن ہماری مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے، اور سال بھر روزے ہوتے ہیں، سال بھر نمازیں ہوتی ہیں، سال بھر دعاؤں کے مواقع ہوتے ہیں، پھر آخر رمضان کو ہی اتنی اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چند دنوں پہلے آپ کے دربار میں 2 افراد حاضر ہوئے تھے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا، پھر وہ یہاں سے چلے گئے، ان میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور دوسرا شخص اس کے 1 سال کے بعد فطری طور پر انتقال کر جاتا ہے۔ مجھے اس بات کی خبر ملتی ہے اور پھر میں رات میں سویا تھا، اچانک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جو شخص شہید ہوا تھا اس سے پہلے اس کا دوسرا ساتھی جو شہادت کی موت نہیں مرا تھا، جو فطری طور پر انتقال کر گیا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ، شہادت کی موت تو سب سے افضل موت ہے، سب سے بہترین موت ہے، پھر اس شہید سے پہلے غیر شہید کا جنت میں داخلہ، آخر کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا یہ دوسرا شخص جو جنت میں پہلے داخل ہوا تھا وہ شہید کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہاں اس کے 1 سال کے بعد تک وہ زندہ رہا۔ الیس قد ادرکہ رمضان وصام وصلی کذا وکذا، کیا اس شہید کے بعد 1 سال میں اسے ایک رمضان نہیں ملا اور اس رمضان میں اس نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا، اس شہید کے بعد اسے مسجد 1 رمضان ملا، اس رمضان میں اس نے روزے رکھے اور نمازیں پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا فَكَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ شہید اور غیر شہید
ان دونوں کے درمیان اتنا بڑا فرق ہے، اتنا بڑا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ ایک رمضان اس شہید کے مقابلے میں اس کو زیادہ ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنے کی بنا پر وہ آدمی جنت میں اس سے پہلے داخل ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان، دونوں کی نیکیوں کے درمیان، دونوں کے خیر کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اسلاف 6 مہینہ پہلے سے ہی رمضان کے پانے کی دعائیں کرتے تھے، اور یقیناً ہر مسلمان کو اس کی دعا کرنی چاہیے۔ آج بھی ہمیں اس دعا کی ضرورت ہے۔ چند دن باقی ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا ہے کہ رمضان کون پائے گا اور کس سے فوت ہونے والا ہے، کون اس رمضان کی پہلی تاریخ تک زندہ رہے گا اور کون کس حالت میں مبتلا ہوگا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ جوان بھی راستوں میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں، بوڑھوں کی بھی آنکھیں بند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، عورتیں ہوں یا مرد ہو، موت کسی کو معاف نہیں کرتی ہے۔ ہر انسان اس دنیا سے جانے والا ہے۔ اگر رمضان نہ ملے تو کم سے کم رمضان کے شوق کی دعا، رمضان کو پانے کی دعائیں، رمضان کو حاصل کرنے کی دعائیں، کوئی بھی انسان نیک کام کرنے کی دعا کرتا ہے، اس کی نیت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کے مطابق اسے ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم آج صحیح نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ تو مجھے رمضان عطا فرما، رمضان میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان میں برائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھ لے، یہ نیت کریں گے، یہ دعا کریں گے، ملے یا نہ ملے، اس نیت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش کرے گا اور اس نیت کے مطابق ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ رمضان عجیب و غریب خوشخبری والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو، اسی طرح سے اللہ کے گنہگار بندوں کو، دونوں قسم کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر ادبر۔ نیکیاں کرنے والا تو پہلے نیکی کرتا ہی تھا، اب تو اور زیادہ موقع ہے، لیکن برائی کرنے والے سال بھر برائی کرتے ہوئے شیطان کو مجرم بنانے والے، کوئی برائی کرے اور کہے کہ شیطان مجھ سے کروا رہا ہے، میں نے نہیں کیا، یہ شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو کم سے کم رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا كان اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن۔ اب تمہیں بہانہ بنانے کا کوئی موقع نہیں ہے، اب یہ کہنے کا کہ شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ کے اپنے اعمال نہیں ہیں، آپ کے نفس کی وجہ سے نہیں ہے، تو اب بہانہ بنانے کا کوئی موقع نہیں ہے، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، انسانوں سے کہا جاتا ہے، اے شیطانوں کو اپنا عذر ماننے والے، اس کا بہانہ بنانے والے، اب رمضان میں آپ خود شیطان نہ بن جانا، اب رمضان میں آپ اکیلے انسان ہو، اب انسانیت کا مظاہرہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ رمضان شروع ہونے کے بعد بھی پھر وہی شیطانی حرکتیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہمیں چاہیے کیا؟ ہم عبادت کر کے کیا چاہتے ہیں؟ صبح فجر میں نیند کو چھوڑ کر مسجد میں آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رات کی تاریکی میں نیند میں خلل پیدا کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ دن بھر بھوکے رہ کر روزہ رکھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ کیوں ہم اپنا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کا پیٹ بھرتے ہیں
کیوں لوگوں کو افطاری کرانا چاہتے ہیں؟ کیوں غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ بس ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے ہمارے گناہوں کی معافی۔ ہم نے جو گناہ کیا ہے، ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ ہمیں ان تمام گناہوں سے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ چاہتے ہو گناہ کی معافی؟ رمضان کا مہینہ ابتدا سے انتہا تک صرف اور صرف گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ روزہ رکھو تو گناہ معاف ہوں گے، راتوں میں قیام کرو تو گناہ معاف ہوں گے، شب قدر کا اہتمام کرو تو گناہ معاف ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرو تو گناہ معاف ہو جائیں گے، صدقہ و خیرات کرو تو گناہ معاف ہو جائیں گے، افطاری کراؤ تو گناہ معاف ہوں گے۔ رمضان کا پورا مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ رمضان کی ہر راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگار بندوں کو جو جہنم کے مستحق ہو گئے تھے، رمضان کی برکات کی وجہ سے اسے جہنم سے آزاد بھی کرتا رہتا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے ہیں۔ ایک رمضان، اگر یہ رمضان ہمیں مل گیا تو آئندہ کے رمضان کی امید ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس رمضان کے بعد آئندہ رمضان تک ہو سکتا ہے ہماری عمریں ختم ہو گئی، ہو سکتا ہے ہمارا اجل ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے موت کا فرشتہ ہمارے انتظار میں کھڑا ہو۔ آئندہ رمضان کا اگر ہم یہ تمنا کرتے ہیں یہ رمضان گزار لیں گے، آئندہ رمضان سے ہم نیا کام کریں گے۔ اس رمضان میں کچھ مصروف ہیں، گھر کے کام ہیں، شادیوں کی مصروفیتیں ہیں، دکان کا قرضہ ہے، گھریلو پریشانیاں ہیں، اس رمضان کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ آئندہ رمضان انتہائی بہترین طریقے سے دل جمی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے۔ کون جانتا ہے، کسے پتا ہے کہ آئندہ کو رمضان کا موقع ملے یا نہ ملے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو یہ پیغام دیا کرتے تھے اپنے عمل کے ذریعے، اپنی عبادتوں کے ذریعے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، رمضان کا مہینہ آتا تھا وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عبادتوں میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے، وہیں خیر و برکات کے کام، صدقات و خیرات کے کام، لوگوں کی مدد کے کاموں میں بھی سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں ہم نیکیاں کرنے کے چکر میں، اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کے لیے عبادتوں کے چکر میں اللہ کے بندوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمارا برا برتاؤ ہو، اپنے ماں باپ کا ہم خیال نہ رکھتے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوں، اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ رمضان کے روزے، یہ شب قدر، یہ قیام اللیل، یہ قرآن کی تلاوت، ان سب کے محاسبے کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے قیامت کے دن یہ ساری نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اسے کہا جائے گا میری عبادت کرتے تھے اور میرے بندوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، میرے لیے نماز پڑھتے تھے، میرے بندوں پر ظلم کرتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینوں کی برکات و خیرات کو حاصل کرنے میں، ثواب کمانے کے چکر میں، نمازوں کا اہتمام کرنے کے چکر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے لگیں، پیسہ کمانے کے چکر میں، اس مہینے کی برکات کو لوٹنے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کو اپنی خدمات سے محروم کر لیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ ہماری بھی تڑپ ہوتی ہے، ہمارا بھی ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم کثرت سے غریبوں کو یاد کرتے ہیں، لوگوں میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر غریبوں میں خیر تقسیم کرنے والوں کے گھروں کو آپ دیکھیں، وہ گھروں میں اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرتے،
وہ اپنے محلے کو چھوڑ کر کسی اور محلے میں غریبوں کی تلاش میں پھرتے ہیں، ان کے گھر کی دیواری میں، وہ چار دیواری میں اپنی ماں کو سلام تک نہیں کرتے، وہ اپنے باپ کے ساتھ بات تک نہیں کرتے، وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے بھائیوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ شہر ایک دوسرے شہر، اس شہر ملک منتقل ہوتے ہیں تاکہ پورے دنیا میں خیر کا کام میرے دم سے ہو، لیکن گھروں میں اس کے اندھیرا ہے، نہ بیویوں کے ساتھ اس کا اچھا برتاؤ، نہ بچوں کے ساتھ اس کا اچھا برتاؤ، نہ ماں باپ کے ساتھ اس کا اچھا برتاؤ، دوسروں کو دینے کے لیے خیرات کرنے کے لیے پیسہ موجود ہے، لیکن ماں باپ کی بیماری کی شفا یابی کے لیے، اس کی دواؤں کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ اپنا پیسہ ماں باپ کو نہیں دیتا، وہ چاہتا ہے کہ میں خیر کا کام کروں، صدقہ غریبوں میں کروں، اور ماں باپ ویسے ہی تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ یہ اگر ایسا طریقہ ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث۔ صیام یہ روزہ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے تو ہم روزے سے رہ گئے۔ روزے کا مقصد یہ ہے گناہوں سے دور رہنا، روزے کا مقصد ہے گناہوں سے دور رہنا۔ اسی لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، جب آپ روزہ رکھو تو آپ کے کان بھی روزہ رکھیں، آپ کی آنکھیں بھی روزہ رکھیں، آپ کی زبان بھی روزہ رکھیں۔ ولا تجعل یوم فطرک ویوم صومک سواء، آپ غیر رمضان اور رمضان کے دنوں کو ایک جیسا نہ بنا دو، ایسا نہ ہو کہ کل تک کہ آپ کی آنکھیں، آپ کا کان، آپ کی زبانیں جو برائی کرتی تھی، رمضان کے مہینے میں بھی وہی برائی میں آپ مشغول ہو جاؤ۔ نبی نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو انسان جھوٹ بولنا، برائی کا ارتکاب کرنا یہ نہیں چھوڑتے تو اس کے روزہ رہنے سے، اس کے بھوکے رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم عبادت کا مہینہ مناتے ہیں، جہاں ہم اس مہینے کو خیر و برکات سے سمجھتے ہیں، وہیں یہ مہینہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا مہینہ ہے، وہیں یہ مہینہ حقوق العباد کی ادائیگی کا مہینہ ہے، وہیں یہ مہینہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک، ان سب کا بھی مہینہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے مہینے میں اعتکاف میں ہوا کرتے تھے، مسجد کے اندر چار دیواری میں بیٹھ جایا کرتے تھے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا خیال کرتے تھے۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ ازواج مطہرات اپنے گھر کے دروازے سے نبی کے قریب پہنچتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے حالات کی جانکاری لیتی تھی۔ ایک بیوی شوہر کا خیال، ایک شوہر اپنی بیوی کا خیال، ماہ رمضان میں اعتکاف کی حالت میں بھی۔ عبادتوں میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنے روزے رکھنے کے بہانے میں سحری میں اگر بیوی کی نیند نہ کھلی، سحری میں اگر بیوی نے کھانا صحیح نہ بنایا، عبادت کے جذبے کے تحت سحری نہ ملنے کے چکر میں بیوی کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ افطاری میں اگر کھانا دسترخوان پر اچھا نہ ہو، افطار کرنا سنت ہے، افطار میں دعائیں کرنے سے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اگر اس افطار میں دسترخوان کو اچھی چیزیں نہ ہوں تو وہاں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی سے ہاتھا پائی کرنے لگتے ہیں، بچوں کو گالیاں دینے لگتے ہیں، بازار سے یہ نہیں لایا، فلاں جگہ سے یہ نہیں لیا، فلاں چیزیں آپ نے نہیں بنائی۔ نبی کہتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ عبادتوں کو عبادت کی طرح تو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ میں عبادتیں کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر برا سلوک ہوگا یہ عبادتیں آپ کی مقبول نہیں ہوگی۔ من فطر صائما كان له
مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجر الصائم شیء. ایک اصول، ایک ضابطہ نبی نے بتا دیا. آپ روزہ رکھے ہیں، آپ کو افطاری کرنی ہے، بھوک کا احساس ہو رہا ہے، آپ اگر ایسی بھوک کی حالت میں کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلا دو گے تو اس کے روزے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. آپ نے روزہ رکھا، اس کا ثواب. آپ نے کسی اور کا پیٹ بھرا، کسی اور سے روزہ رکھوایا نہیں، کسی اور کو افطاری کروا دیا، ایک وقت کا کھانا آپ نے کھلا دیا، یہ 12-13 گھنٹے روزہ رکھنے کا ثواب ملا. اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا اتنا بڑا ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رمضان کے مہینے کو بتا دیا کہ حقوق العباد میں جتنا آگے آپ بڑھ سکتے ہو، اپنی زبانوں کا، اپنے اخلاق کا، اپنے اعمال کا، اپنے کرتوت کا جتنا اچھا مظاہرہ کر سکتے ہو، رمضان کے مہینے میں اس کا مظاہرہ کرو. ہم افطاری بھی کرواتے ہیں. عام طور پر دیکھا جاتا ہے لوگ افطار میں اپنے دوستوں کو، مالدار ساتھیوں کو ایک پارٹی کی طرح بلاتے ہیں. جو دعوتی، جو حاضر ہونے والے ہیں وہ مالدار لوگ ہیں، ہمارے اپنے ساتھی ہیں. لیکن محلوں میں جو غریب افراد ہوتے ہیں، معاشرے میں وہ افراد جن کے گھروں میں کھانا کم ہی بنتا ہے یا مشکل سے بنتا ہے، حالات لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایسے ہوئے ہیں کہ بہت سے گھروں میں لوگ پریشان حال ہیں. لوگ کھانے کے لیے دکانوں سے قرضہ لے رہے ہیں، لوگ راشن خریدنے کے لیے لوگوں سے قرضے کے طور پر ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اور ہم رمضان کے مہینے میں ثواب کی نیت سے افطاری کرا رہے ہیں. اپنے چچاؤں کو، اپنے ماموں کو، اپنے دکانداروں کو، اپنے ساتھی سیٹ لوگوں کو، اور یہ جو غریب افراد ہیں ان کے درمیان میں افطاری ہم نہیں کراتے. ہم یہ سمجھتے کہ ان کو کھلانے سے ہم کو ثواب ملے گا، تو کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس مہینے کے اندر اگر غریبوں کو یاد کیا جائے، جو پریشان حال افراد ہیں ان کا خیال کیا جائے، اس میں ڈبل ثواب ملے گا. ایک کو افطاری کرانے کا ثواب، اور دوسرا خاص ضرورت مند تک اپنا پیسہ پہنچانے کا ثواب. جو انسان واقعی ضرورت مند ہے اس کا اگر آپ خیال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو یہ ماہ مبارک عطا فرما. اس میں ہر طرح کی شر سے، برائیوں سے، بدعت و خرافات سے، ہر طرح کے جرائم سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے، صحیح طرح سے روزہ رکھنے، راتوں میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، ہمارے اخلاق کی، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہمارے ناک، ہمارے جسم کے تمام حصوں کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرما. جو ہمارے درمیان آج نہیں ہے، رمضان کے مشتاق وہ بھی ہوا کرتے تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ رمضان ہمیں بھی ملے، لیکن رمضان سے پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے. اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کے اندر وہ تاثیر پیدا فرما کہ ہم جب دعا کریں تو اللہ تیرے دربار میں مقبول ہو جائے. ہماری زبانوں کو، ہمارے پیٹ کو ہر طرح کے حرام سے بچا لے، تاکہ دعائیں تیرے نزدیک مقبول ہوتی چلی جائے. اے اللہ ہم تمام کو حرام روزی سے محفوظ رکھ، دھوکے کی تجارتوں سے بچا لے. اے اللہ لوگوں کے درمیان بے انصافی کرنے سے ہم سب کو بچا لے، ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچا. والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے وہ بھائی جن سے ہم دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم ان بھائیوں کو اپنے قریب کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.